ایک صحابی ہیں حضرت جابر ابن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ منورہ حاضر ہوا، اور جب پہلی ملاقات ہوئی پہچانتے بھی نہیں تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں۔ لوگوں سے معلوم کرنے پر پتہ لگا تو پہلے سلام کیا، سلام میں علیک السلام کہا۔ آپ نے تلقین فرمائی کہ علیک السلام کے بجائے السلام علیکم کہنا چاہیے۔ پھر چلتے وقت انہوں نے درخواست کی کہ مجھے کوئی نصیحت کیجیے، تو آپ نے پہلی نصیحت تو یہ فرمائی کہ لا تسبن احدا، کسی کو برا نہ کہو، کسی کو گالی نہ دو، کسی کی بدگوئی نہ کرو۔ تو لفظی معنی اس کے گالی دینے کے بھی ہوتے ہیں، بدگوئی کرنے کے بھی ہوتے ہیں، اور برا کہنے کے بھی ہوتے ہیں۔ یہ گالی دینے کا جہاں تک تعلق ہے، یہ تو ہر مسلمان جانتا ہے کہ وہ دوسرے کو گالی نہیں دینی چاہیے۔ گالی کے معنی ہے کہ کوئی سخت مغلظ قسم کے الفاظ استعمال کرے، کوئی بھی شریف آدمی اس کو پسند نہیں کرتا۔ لیکن اس کے ایک معنی یہ بھی ہے کہ کسی کو برا نہ کہو، کسی کو بھی برا نہ کہو۔ یہ ایک عجیب ہدایت ہے، عجیب تعلیم ہے کہ کوئی شخص خواہ کتنی ہی برے کام کر رہا ہو، گناہ کر رہا ہے، معصیتیں کر رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے، اس کے کام کو تو برا سمجھو، اس کے کام کو برا کہو، لیکن اس کی ذات کو برا نہ کہو۔ اس کے کام کو حقیر سمجھو، یہ کام اس کا بہت برا ہے، یہ کام اس کا بہت غلط ہے، اس کا کام یہ بہت حقیر اور ذلیل ہے۔ لیکن اس آدمی کی ذات کو حقیر اور ذلیل اور اس آدمی کی ذات کو برا کہنا یہ درست نہیں۔ یہ بڑی عجیب و غریب تلقین ہے ہمارے دین کی۔ کیوں؟ اس واسطے کہ ذات کو برا کیا کہتے ہو، کیا پتا کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے، آخرت میں اس کا انجام کیا ہوگا۔ آج بے شک برے کام کر رہا ہے، اور برے کام کرنے کی وجہ سے تم اس کے کاموں کو برا سمجھ رہے ہو، اس آدمی کو برا سمجھ رہے ہو، لیکن کیا پتا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو توفیق عطا فرما دے، اصلاح فرما دے، اور مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو اچھے اعمال کی توفیق دے دے۔ جب اللہ کے پاس پہنچے، اللہ تعالیٰ کے پاس پاک صاف ہو کر، تو اس واسطے کیا پتا کہ کون بہتر ہے۔ تو اس واسطے کسی بھی ذات کو، کسی بھی شخص کی ذات کو، یہاں تک کہ کافر کو بھی ذات کو برا نہ سمجھے، اس واسطے کہ کیا پتا اللہ تعالیٰ ایمان کی توفیق دے دے، تم سے بھی آگے نکل جائے۔ کتنی مثالیں ہیں کہ آدمی کافر تھا، فاسق تھا، فاجر تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی، اچھے اچھوں سے آگے نکل گیا۔